عبداللہ بن ابی سلول منافق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اور گستاخ تھا، لیکن اس کے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مومن اور عاشق رسول تھے۔ غزوہ بنی مستلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، غزوہ مریسی سے لوٹتے وقت عبداللہ بن ابی منافق نے گستاخانہ جملہ کہا کہ اگر ہم عزت والے لوگ مدینہ لوٹ گئے تو ہم مدینہ شریف سے ذلیل لوگوں کو یعنی اصحاب کو مار نکالیں گے۔ حضرت عبداللہ کو جب معلوم ہوا کہ میرے باپ نے ایسا ذلیل جملہ کہا ہے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ اگر حضور چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر اتار کر لے آؤں۔ پھر حضرت عبداللہ اپنی تلوار سونت کر شہر کے دروازے پر آ کھڑے ہو گئے اور اپنے منافق باپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب عبداللہ بن ابی سلول مدینہ لوٹا اور شہر کے دروازے پر پہنچا تو حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو شہر میں داخل ہونے سے روکا اور کہا کہ اب تو اپنی زبان سے یہ کہہ، یعنی میں لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور اصحاب رسول لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا تو سچ کہتا ہے اور یوں ہی کرے گا؟ حضرت عبداللہ نے اپنے منافق باپ سے فرمایا کہ ہاں، میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے بیٹے کے تیور دیکھے تو سمجھ گیا کہ آج اس کا رنگ بدلا ہوا ہے اور آنکھوں سے شعلے برس رہے ہیں۔ وہ سہم گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے مذکورہ الفاظ اپنی زبان سے کئی مرتبہ ادا کیے اور اس کا اقرار کیا، تب حضرت عبداللہ نے اسے چھوڑا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافر باپ عاص بن وائل کو اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے کافر باپ جراح کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ نبی کی محبت و عظمت کے مقابلے میں اگر حقیقی باپ بھی ہو تو ایک مومن نبی کی عظمت کو باپ کی حیات پر ترجیح دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا عشق رسول اتنا پاکیزہ تھا کہ وہ اپنے عشق میں دیوانگی کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ ان کا جینا صرف عشق رسول کی بنا پر تھا۔ عشق رسول ان کی دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و غلامی میں وہ اتنے منہمک اور مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز اور کسی نسبت سے کوئی غرض نہ تھی۔